جی آج قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا میدان سجا، اور اگر ہم اسے 8 فروری کے جنرل الیکشنز کے ساتھ کمپیئر کریں تو انتظامات اور صورتحال تقریباً ملتے جلتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس تمام تر شکایات اور تمام تر تحفظات کے باوجود آج بھی جزوی طور پر معطل رہی، اور ملتی جلتی شکایات ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اگر ہم بات کریں انتخابات کی تیاریوں سے متعلق، جو ضمنی انتخابات ہیں ان 5 نشستوں پر اور 16 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر، تو مسلم لیگ نواز کی قیادت ہمیں کہیں پر بھی کسی بھی کیمپین میں حصہ لیتی ہوئی دکھائی نہیں دی، اور کچھ اس حوالے سے موقف سامنے آیا پارٹی رہنماؤں کا کہ ہم چونکہ حکمران جماعت ہیں، ہم چونکہ اس وقت اہم وزارتوں پر ہیں، اسی لیے ہم اس الیکشن پروسیس میں ہم نے حصہ نہیں لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا بیانیہ، مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی بیان، مسلم لیگ نواز کی طرف سے کسی قسم کی اپنے ووٹرز کے لیے ایشورنس، کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اگر کوئی چیز نظر آئی تو مسلم لیگ نواز کی خاموشی تھی۔ اور دوسری جانب جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ رہنما اس انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں آج، جنہوں نے لیا ہے، ان پر جو مشکلات تھیں، جو پابندیاں تھیں اور جتنی ان کی پرابلمز تھیں، وہ جوں کی تو تھی۔ اگر یہ اہم حلقہ لاہور کا ہے، این اے 119، جہاں سے علی پرویز ملک اور میاں شہزاد فاروق جو کہ عباد فاروق کے بھائی ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ تھا، انہوں نے لاہور میں ایک جلسے کا انعقاد کیا، اور اس کی خبر یہ تھی کہ پہلے جس چوک میں، شالامار چوک میں جلسہ منعقد کیا جانا تھا، وہاں پر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد پھر چائنا اسکیم میں ان کو اجازت ملی ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں کہ وہاں پر وہ جلسہ کر سکیں، اور وہاں پر بھی 2 سے 3 مرتبہ پولیس باقاعدہ طور پر آئی، انہوں نے وہاں پر اپنا پورا سروے کیا، اور ہم وہاں پر چونکہ موجود تھے تو جتنے کارکن پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر آ رہے تھے وہ بھی گرفتاری کے ڈر سے وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر بھی کامیاب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اکٹھ ہوا۔ اسی طرح سے جو قیادت وہاں پہنچ رہی تھی وہ لاہور پہنچی نہیں، اور وہ وہاں سے پھر قصور نکل گئے، ان کو اب کلیئرنس نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، یا گرفتاری کا خطرہ تھا۔ کوئی بھی کنسرن ہو سکتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں بھی، جو کہ مختصر سیٹوں کا الیکشن تھا، اس میں بھی تحریک انصاف کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا گیا، کسی طور بھی ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ آج کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹرز کا، وہ کہیں پر 20 سے 25% رہا ہے، کہیں پر 40 سے 45% رہا ہے۔ ابھی نتائج جیسے آئیں گے، جس طرح سے کیلکولیٹ ہوں گی چیزیں، واضح کلیئر تو ہوں گی، لیکن جو سورسز ہمارے ہیں، جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں، اس وقت سنی اتحاد کونسل کے جو یہ اراکین ہے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، ان کو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو اسی بیانیے کا ووٹ ہے، اسی شخص کا ووٹ ہے، اسی سیاسی جماعت کا ووٹ ہے جس کو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا 8 فروری کو۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوئیں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو وہ جوں کا توں رہے گا۔ دیکھیں، یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ ان نشستوں پر ہوا جن نشستوں پر جو جیتنے والے تھے وہ 1 سے زائد نشستوں پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور بعد میں ان کی طرف سے یہ جو ضمنی الیکشن ہے بنیادی طور پر ان نشستوں پر ہو رہا ہے جن نشستوں پر جیتنے والا 1 سے زائد نشستوں سے کنٹیسٹ کر رہا تھا، اور اس کی جانب سے پھر یہ سیٹ جو ہیں وہ خالی کی گئیں۔ اب چونکہ قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستیں ہیں، اگر جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز ہیں اگر وہ واضح برتری حاصل کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اگر نون لیگ یہاں سے جیتتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ان نشستوں کو جیتنے سے یا ہارنے سے، اگر جیت جاتے ہیں حکومت کے مخالفین تو نہ حکومت جائے گی، نہ حکومتی جو عہدیداران ہیں وہ اپنے گھروں کو جائیں گے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن کچھ کمزور ہوگی۔ البتہ جو 8 فروری کے بعد بیانیہ تشکیل پایا ہے، اور 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو عوام میں ایک تاثر ہے کہ یہ موجودہ حکومت دھاندلی کی بعد وجود میں آئی ہے، اور یہ الیکشنز 8 فروری 2024 کے جو تھے یہ دھاندلی زدہ تھے، اس بیانیے کو بہت زیادہ تقویت ملے گی۔ اور اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نشستوں میں تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں، وہ اگر جیت جاتے ہیں تو مورلی اور
جو بیانیے کی جنگ جسے کہا جاتا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی، اور جو قیدی نمبر 804 اس وقت کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بہت اہم شخصیات بھی تیار ہیں لیکن وہ سب کو ریفیوز کر رہے ہیں، بات کرنے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے بیانیے کو عوام میں بہت زیادہ تقویت ملے گی، اور اس ساری سچویشن کو، پوزیشن کو مسلم لیگ نواز نے بہت زیادہ مس کیلکولیٹ بھی کیا اور اس کو ویٹیج نہیں دی جتنی ان کو دینی چاہیے تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج نتائج کچھ خوش آئند نہیں ہوتے پارٹی کے لیے، جو حکمران سیاسی جماعت ہے اس کے لیے، تو اس کے نتائج بہت دورس ہو سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔